السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے روح یارم، ڈیول بیس بولڈ اینڈ رومانٹک ناول، قسط نمبر 7۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی۔ اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا۔ یہاں تو سبھی لوگ عربی میں بات کرتے ہیں لیکن وہ اس سے اردو میں ہی بات کر رہا تھا۔ امی اتنی اچھی کیسے ہو گئی کہ اس کی شادی اتنے حسین آدمی سے کر دی، تو کیا انہیں تب اپنی بیٹی کا خیال نہ آیا؟ یہ سچ میں وہ اس کی بھلائی چاہتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی پورا حال دیکھ چکی تھی۔ اسے تو گھر ہی لگ رہا تھا، لیکن کھانا رکھ کے جانے والے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے۔ کمرے میں آرام کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہ تھی سوائے کرسی کے۔ وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہیں بیٹھ گئی۔ آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی اور وہ اس سے روٹھ جاتا تو؟ اب بھی تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، تو کیسے مناتی وہ اسے؟ اس نے کہا تھا تم کھانا کھا کر یہی آرام کرو، واپس آ کر باتیں کریں گے۔ میں کیا باتیں کروں گی ان سے؟ وہ شرماتی گھبراتی بیٹھ کے سوچتی رہی۔ کیا پہلے بھی بیوقوفوں کی طرح بولنا شروع ہو گئی؟ اب نہیں بولوں گی ایسے، سوچ سمجھ کر بات کروں گی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں۔ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اس نے یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی وہ یہ تھی، ایک آدمی حال صاف کرنے کی چیزیں لے کے کھڑا تھا اور ہر 5-10 منٹ کے بعد صفائی کرنا شروع کر دیتا، جبکہ روح کو تو حال بہت صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شاید اسی آدمی کی محنت کا کمال تھا۔ نو میم، ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ آدمی کا لہجہ عربی، لیکن بات وہ اردو میں کر رہا تھا۔ یہاں پہ سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں؟ اسے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی۔ جی میم، یہاں سبھی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے، جیسے میں نے سیکھی۔ ڈیول اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں نہ سمجھ سکے۔ سامنے کھڑے آدمی نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ شاید اسے ابھی تک یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ معصومہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حسن تم جاؤ، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ روح نے مڑ کر دیکھا تو صبح دروازے والی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے کپڑے کچھ اور تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا مسکرائی اور اشارے سے اسے اندر کمرے میں بلایا۔ روح بھی اس کے پیچھے چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو روح بھی ذرا سا مسکرائی۔ روح نور۔ میں لیلا ہوں، یہاں کام کرتی ہوں۔ تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے تم اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائی؟ لیلا کو اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، سو وہ نارملی اپنا کام کرنے لگی۔ یارم نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا تھا۔ جی وہ دراصل فون پر نکاح ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں ان کو، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی؟ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو، تصویر دکھائی جاتی ہے، بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے تو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ میرے نکاح ہے، روح نے مسکراتے ہوئے بتایا، جیسے اپنا ہی مذاق بنا رہی ہو۔ او اچھا، یعنی ارینج میرج ہے؟ لیلا نے اس کے احساس کمتری دور کرنے کی کوشش کی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ اوکے دین مجھے تمہارا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ مل سکتا ہے؟ لیلا مطلب کی بات پر آ چکی تھی۔ جی میں دے دیتی ہوں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی، اصل نہیں ہے؟ تم یہاں کیسے آئی؟ پھر لیلا کو جھٹکا لگا۔ وہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتہ، یہ سب کچھ تو میرے شوہر ہی جانتے ہوں گے، کیا آپ ان سے پوچھیں؟ اس نے اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ لیلا اپنا گمتا ہوا سر لے کر باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے، اور اس کا یہ شوہر رمیز شیخ، اس کا نام کوئی آدمی نہیں ہے یہ شہر میں، اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے اس نام کی کوئی بھی لڑکی دبئی آئی ہی نہیں، اور نہ ہی اسے لینے کوئی ایئرپورٹ آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ درج ہوتی۔ آئی ڈی کارڈ پر کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ کہاں ہے؟ اس لڑکی کا لیلا ہزر نے پوچھا۔ ہاں میں نے لے لیا تھا، یہ ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اس کے حوالے کیا۔
جس پر تصویر تو اسی کی لگی تھی لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ گیم تو ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کراؤ۔ اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اس نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے ہی اسے یہاں بھیجا ہے؟ ہیزر نے بات میں حصہ لیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر لیلا، آج کی رات اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں اور میرا تو کافی دیر تک وہاں رہنے کا ارادہ ہے۔ یہ اکیلی میرے گھر میں کیا کرے گی؟ اور اس سے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا چاہے۔ لیلا نے پریشانی سے کہا، جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے جا سکتی تھی۔ میرے ساتھ بھیج دو، شارف نے ذرا شرارتی مگر کم آواز میں کہا۔ جس پر ہیزر نے اسے گور کر دیکھا۔ یقیناً ڈیول نے نہیں سنا تھا، اگر سن لیتا تو اس کا قورمہ بنا دیتا۔ معصومہ کا کیا انتظام کیا ہے؟ آج کی رات ڈیول نے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے میں نے گودام میں اس کا انتظام کروایا تھا۔ اس کے بابا بھی وہی رہتے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ جہاں اس کے بابا رہتے تھے یہ وہی رہنا چاہتی ہے، ہیزر نے تفصیل سے بتایا۔ وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، وہاں اسلحہ ہے، اسلحہ دے کر کہیں کچھ گڑبڑ ہی نہ ہو جائے، لیلا نے کہا۔ اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مزید مصیبت، شارف نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی، ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہے گی؟ وہ لیلا نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، یہ بات آخری بار بتا رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا۔ میں گناہگار بندہ ہوں، اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گناہگار نہیں ہو سکتا۔ اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہے۔ نارمل انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر تم، اس نے لیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اس نے ہسبینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا، میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور تب تک اس کی غلط فہمی ہم دور نہیں کر سکتے جب تک یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے انسپیکٹر سائم الرٹ ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے، صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے، وہ صرف ایک، وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور میں اسے موقع نہیں دے سکتا۔ اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے یہ پولیس میں جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا انسپیکٹر سارم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ہم سب بھی تو ہیں۔ میں نے کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے وہ تمہارے خلاف ثبوت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ انسپیکٹر سارم ہمیں کیوں نہیں کچھ کہتا؟ کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کر پھینک بھی دیے جائیں تو بھی درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کے سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپیکٹر سارم کی درخت پر نظر ہے، پتوں پر نہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی کہ لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی، سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ جب آہستہ سے دروازہ کھٹکا وہ اندر آیا۔ گھر چلیں؟ لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی۔ جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا، اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی۔ آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دے کر اس کی ہنسی نکل گئی، پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پر گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے،
بچوں کی بے بسی دیکھا اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سونسوں کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اچھا، تم رو رہی ہو؟ یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی نہ سمجھ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بیکاری نہیں ہے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہے، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بیکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو، فلیٹ نمبر 8 اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن اندر نہیں گئی، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے؟ کیا سوچے گا کہ وہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اس لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی روح بتانے لگی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا، اس کے لیے وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت بڑا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ہی ایک نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا، ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لاتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کی شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھی۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا نام کیا تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کے آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھا کے لے گئی، بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں۔ اس سوال عجیب لگا، لیکن پھر بھی جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تب ہی بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا، اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اسی کمرے میں سوؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو، تم اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کی کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو، وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟
وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع ابھی تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے اسے تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگایا تھا یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم نے اپنے گال پہ ابھرنے والے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ آج کی قسط یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ مزید ایسے رومانٹک، بولڈ، ڈیول بیس اور کرمنل بیس پہ ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔